أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فعن عامر بن ربيعة رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستاك وهو صائم ما لا أعد ولا أحصي. معزز حاضرین، مسواک سے متعلق، اس کی طہارت سے متعلق ہمارے دروس چل رہے ہیں۔ کل کے درس میں مسواک کے 10 فائدے آپ کی خدمت میں رکھے گئے تھے، اور اسی طرح سے کچھ اور زائد فوائد جدید سائنس کی نظر میں اور سائنس کی تحقیق کے مطابق آپ کے سامنے رکھے گئے تھے۔ آج ایک مسواک سے متعلق ایک اہم مسئلہ ہے، اس مسئلے کو ہم انشاءاللہ العزیز جاننے کی کوشش کریں گے۔ مسئلہ یہ ہے کہ کیا روزے دار چاہے ماہ رمضان میں ہو یا عام نفل روزہ ہو، روزے کی حالت میں کیا مسواک کر سکتا ہے؟ کیونکہ ہمارے معاشرے میں، ہم مسلمانوں میں کچھ عام ہو گیا ہے، وہ یہ کہ روزے دار مسواک نہیں کر سکتا۔ ایک تو یہ ہے مطلق طور پر نہیں کر سکتا، اور اسی طرح بعض احباب کا اور خصوصاً شوافع کا ایک مسئلہ یہ ہے کہ زوال سے پہلے تک مسواک کر سکتے ہیں اور زوال کے بعد مسواک نہیں کر سکتے، یعنی بعد نماز ظہر سے مسواک کرنا درست نہیں ہے، یا پھر ظہر کی نماز کے لیے جو وضو کیا جاتا ہے اس میں مسواک نہیں کر سکتے۔ تو چلیے شریعت کی روشنی میں ہم اس مسئلے کو جانیں گے، اور احادیث بھی انشاءاللہ آپ کی خدمت میں رکھوں گا باذن اللہ تعالی۔ شوافع کا یہ مسئلہ ہے کہ زوال سے پہلے تک مسواک کرنا جائز ہے۔ کس کے لیے؟ روزے دار کے لیے، چاہے رمضان میں ہو یا پھر غیر رمضان میں، اگر روزے کی حالت میں ہے تو زوال کے بعد نہیں کر سکتے۔ ان کی دلیل ایک ہے، دلیل یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طویل حدیث ہے، اس میں یہ ذکر ہے لَخَلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ، کہ روزے دار کی خوشبو، روزے دار کی منہ کی بو اللہ کو کستوری سے زیادہ پسند ہے۔ سنی ہوں گے آپ روزے دار کی فضیلت کے سلسلے میں کہ روزے دار کی منہ کی بو جو ہے کستوری سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ تو لہٰذا آدمی اگر مسواک کر دیا تو وہ پیورٹی نہیں ہوتی ہے، یہی ایک عقلی دلیل ہے شوافع کی۔ اور دوسرا ایک طبقہ کہتا ہے کہ قطعاً روزے دار منہ میں مسواک نہیں لے سکتا، چاہے وہ صبح سے ہو، سحری کے بعد سے ہی وہ منہ میں مسواک نہیں رکھے گا، کیونکہ وہ ایسے ہی ہے کہ گویا ایک کھانے کی چیز منہ میں رکھا گیا ہے، زائد چیز کو منہ میں رکھا گیا ہے، مسواک کا ٹیسٹ بھی اس کے اندر آ جاتا ہے، تو اس ناحیے سے حالت روزے میں مسواک نہیں رکھنا چاہیے۔ میں آپ کی اس خدمت میں انشاءاللہ واضح حدیثیں پیش کروں گا۔ سب سے پہلی حدیث امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب میں باب باندھا ہے، باب ٹاپک کیا باندھے ہیں؟ باب سواک الرطب والیابس للصائم، کہ روزے دار کے لیے سوکھا اور کچا مسواک کرنے کے متعلق باب۔ ہاں، یہ اس لیے باندھا ہے، بعض کا کہنا یہ ہے کہ سوکھا مسواک ہو تو چبا سکتے ہیں، چبا کر سکتے ہیں، اگر کچا مسواک ہو تو نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اس کا رس جو ہے منہ کے اندر آ جاتا ہے۔ مگر امام بخاری
क्लियर बात बांध दिया है। साइम के लिए, रोज़े दार के लिए सूखा और कच्चा मिसवाक दोनों करने के सिलसिले में आपने 2 हदीसें पेश की हैं। जो हदीसें हम सुन चुके हैं वो 2 हदीसें लाए हैं। उसमें एक अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु की, जिसमें फरमाते हैं लौला अन अशुक्का अला उम्मती लअमरतुहुम बिस्सिवाकी इंदा कुल्ली वज़ूइन, अगर मेरी उम्मत पर मशक्क़त नहीं होती, गिरां गुजरता नहीं, तो मैं हर वज़ू के वक्त मिसवाक करने का हुक्म देता। तो अब यहाँ पर मुतलक बात आ गई, क्या? इंदा कुल्ली वज़ूइन, हर वज़ू के वक्त, वो चाहे रमज़ान के वक्त का हो, चाहे रोज़ेदार का हो या फिर गैर रोज़ेदार का है, वो हर वज़ू के वक्त मिसवाक करना क्या मालूम हुआ? दुरुस्त है। एक और हदीस आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की, वो भी नकल किए हैं। फरमाते हैं अस्सिवाकु मुतहरतुन लिलफमी मरज़ातुन लिर्रब्बी, के मुँह की पाकीज़गी और रब की रज़ामंदी है मिसवाक। मिसवाक करना क्या है? मुँह की सफाई और रब की रज़ामंदी, चाहे रोज़े की हालत में हो या गैर रोज़े की हालत में। इसमें कोई ऐसी तखसीस नहीं बांधी गई है। इसी के हदीस के सिलसिले में हाफिज़ इब्न हजर रहमतुल्लाहि अलैह इस हदीस के नीचे शरह में लिखते हैं, आप अपनी किताब फतहुल बारी की शरह बुखारी की शरह में लिखते हैं, अशारा बिहादिहि तर्जुमा इला रद्द अला मन करिहा लिस्साइमी अल इस्तियाकु बिस्सिवाकि रत्बी। फरमाते हैं ये तर्जुमा इमाम बुखारी जो बाब बांधे हैं, जो हदीसें ज़िक्र किए हैं, इस बात की दलालत है कि उन लोगों का रद्द है इसमें जो कहते हैं कि रोज़ेदार का हालत रोज़े में मिसवाक करना मकरूह है, उनके लिए दलील है, क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंदा कुल्ली वज़ूइन बोलकर जिक्र किया है। तो बात मालूम हो गई, एक हदीस इसमें, एक बात ये हो गई। दूसरी एक क्लियर हदीस मैं आपके सामने पेश करूँगा, जिसको इमाम बुखारी रहमतुल्लाहि अलैह अपनी किताब में बहुत ही उम्दा सही करार दिया इसकी सनद को, और इसी तरह से हाफिज़ इब्न हजर रहमतुल्लाहि अलैह तलखीसुल हबीर में इस हदीस को जय्यद करार दिया, यानी इसकी सनद को जय्यद करार दिया। और इमाम अलबानी इरवाउल गलील के अंदर इस हदीस को रिवायत किए हैं। रिवायत क्या है देखिए, अब्दुर्रहमान बिन गनम रज़ी अल्लाहु अन्हु, हाँ अब्दुर्रहमान बिन गनम, ये हदीस अगर आप सुनेंगे तो पूरा मामला ही क्लियर हो जाएगा। अब्दुर्रहमान बिन गनम रज़ी अल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि मैंने हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत पूछा, दरियाफ्त किया। किससे? मुआज़ बिन जबल, सहाबी हैं, अब्दुर्रहमान बिन गनम ये भी सहाबी हैं। क्या पूछा? अतसव्वकु व अना साइमुन, मैं रोज़े की हालत में मिसवाक करूँ? सवाल किया। देखिए सहाबा का अंदाज, सवाल करने का अंदाज क्या है कि क्या मैं रोज़े की हालत में मिसवाक करूँ? मैं अपने ऊपर डाल करके बोले। हो सकता है इस मसले में इनको कुछ पेचीदी बात होगी, आगे जो मसला वाज़ेह हो रहा है। तो हज़रत मुआज़ बिन जबल ने कहा नाम, हाँ करो। फिर उन्होंने पूछा अय्युन नहारी, रोज़े में कब, दिन के किस वक्त में, क्योंकि ज़वाल से पहले ज़वाल के बाद ये मसला है ना, तो इसलिए अय्युन नहारी, दिन के किस हिस्से में करूँ? तो उन्होंने कहा गुदवतन व आशिया, गुदवतन व आशिया, दिन में हो शाम में हो, जब चाहे करो, बोले रोज़े के हालत में। हाँ, उसके बाद अब्दुर्रहमान बिन गनम कहते हैं इन्नन नासा यकरहूनहु आशियतन व यक़ूलूना इन्ना रसूलल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल लखलूफु फमिस साइम अत्यबु इंदल्लाहि मिन रिहिल मिस्क। फरमाया मगर लोग तो मकरूह समझते हैं शाम में करने को, क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि रोज़ेदार की मुंह की बो अल्लाह के नज़दीक कस्तूरी से ज़्यादा अल्लाह के पास महबूब है, पसंदीदा है। ये तो रिवायत है, लोग ऐसा कहा करते हैं, क्योंकि मिसवाक अगर कर दिए तो वो जो प्योरिटी है बास की वो स्टॉप हो जाएगी, मिसवाक की बास आएगी, तो ये फजीलत उसको हासिल नहीं होएगी। लोग इस तरह समझते हैं। तो उसके बाद देखिए इनका जवाब, सुभान अल्लाह, हाँ सुभान अल्लाह। ये क्या है?
فہم میں جو مسکینی پن ہوتا ہے نا، کمزور فہم جن کا ہوتا ہے، تو اس میں سبحان اللہ، اللہ اکبر، کسی غلطی پر کہ لوگوں کی سمجھ کہاں تک گئی ہے، لوگ جو ہے اتنا عقلی دلیلیں لا رہے ہیں، ایک حدیث صاف ہے تو اس میں عقلی دلیل لوگ لا کر کے فٹ کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ لقد امرہم بالسواک، ارے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو مسواک کا حکم دیے ہیں لوگوں کو۔ وما كان بالذي يأمرهم أن ينتنوا أفواههم عمدا ما في ذلك من الخير شيء بل فيه شر۔ ارے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جان بوجھ کر کے کبھی حکم دے سکتے تھے کیا ایسا؟ یہ لوگوں کی فہم کو کیا ہوا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دے دیا مطلق، عند کل وضوء عند کل صلاۃ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مطلق حکم دے دیا۔ تو لہٰذا یہ سمجھنے میں لوگ کیوں ایسا کر رہے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسی کوئی چیز سے فضیلت سے رکانے کے لیے کوئی معنی بن سکتے ہیں؟ ہاں، یہ لوگوں کی سمجھ میں خیر نہیں ہے بلکہ شر ہے، اس میں خیر نہیں ہے بلکہ شر ہے۔ اب اس حدیث سے کیا معلوم ہوا کہ روزے دار دن کے وقت میں، شام کے وقت میں کبھی بھی کر سکتا ہے، اور اس سے وہ فضیلت بھی نہیں چھوٹے گی۔ کون سی فضیلت؟ جو روزے دار کی بو ہے، اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، مسواک کرنے سے بھی ہوگی، بغیر مسواک کے بھی ہوگی۔ بلکہ یہاں پر حافظ ابن حجر کی بات میں نے ذکر کی، حافظ ابن حجر یہ تک بھی ذکر کرتے ہیں کہ مسواک چبا بھی سکتے ہیں، مسواک چبا بھی سکتے ہیں، چبا کر کے اگر اس کا رس آ جائے تو اس کو تھوک دیا جائے، ایسے ہی جیسے مزمزہ کے لیے، کلی کرنے کے لیے وضو کا پانی لیتے ہیں، کلی کر کے تھوک دیتے ہیں، تو ویسے ہی مسواک چبایا جائے گا، اگر اس کا رس منہ میں آ جائے تو اس کو کیا کر دینا ہے؟ تھوک دینا ہے۔ معاملہ کلیئر ہے؟ کلیئر ہے معاملہ، بات واضح ہو گئی۔ ایک روایت میں آپ کو ذکر کر دوں گا، وہ روایت کیا ہے؟ ضعیف ہے۔ روایت کیا ہے؟ ضعیف ہے۔ مسواک کرنے کی ایک روایت ہے، وہ بھی ضعیف ہے، اور ایک مسواک نہیں کرنے کی ایک روایت ہے، وہ بھی ضعیف ہے۔ روایت میں نے شروع میں پڑھی تھی کہ عامر بن ربیعہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یستاک وہو صائم ما لا اعد ولا احصی، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو روزے کی حالت میں اس قدر مسواک کرتے ہوئے دیکھا جسے میں گنتی میں شمار نہیں کر سکتا۔ اس کو حافظ ابن حجر ایک جگہ جو ہے اس کی سند کو حسن قرار دیے گئے ہیں، مگر جو ہے ابو داؤد وغیرہ کی یہ روایت ہے، ارواء الغلیل میں امام البانی، اسی طرح ابو داؤد، حافظ ابن حجر دیگر جگہوں پر جو ہے اس کو ضعیف قرار دیے ہیں۔ حکماً یہ حدیث کیا ہے؟ ضعیف ہے۔ ایسی کوئی روایت نہیں ملتی کہ اللہ کے رسول ہم روزے کے حالت میں کر رہے تھے، نہیں کرنا بول کر کے بھی نہیں ملتی۔ عمومی دلیل سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ روزے کی حالت میں کر سکتے ہیں۔ دوسری دلیل نہیں کرنے کی وہ یہ ہے، اذا صمتم فاستاکوا بالغداۃ ولا تستاکوا بالعشی، جب تم روزہ رکھو تو دن میں مسواک کرو، شام میں مسواک مت کرو۔ یہ روایت ضعیف ہے۔ امام البانی رحمۃ اللہ علیہ ارواء الغلیل کے اندر، اور اسی طرح سے حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ التلخیص الحبیر میں اس روایت کو ضعیف قرار دیے ہیں۔ اس میں ایک راوی بالکل سرے سے منقطع ہیں، اس اعتبار سے جو ہے مسواک نہیں کرنے کی روایت ضعیف ہے۔ تو بات خلاصہ کلام یہی معلوم ہوا کہ روزے کی حالت میں کبھی بھی مسواک کر سکتے ہیں، زوال کے بعد بھی، عصر کے بعد بھی، صبح بھی، شام بھی، اینی ٹائم مسواک کر سکتے ہیں۔ کوئی جگہ خاص نہیں ہے اور نہ ہی کوئی وقت اس کے لیے خاص ہے، کبھی بھی مسواک کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ رب العزت ہم تماموں کو مسواک کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس دین کو حق کے ساتھ جاننے کی اللہ تعالیٰ ہم تمام کو توفیق عطا فرمائے، آمین۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب التيمم ما استطاع في شأنه كله في طهوره وترجله وتنعله، قال مسلم وسواكه، ولم يذكر في شأنه كله۔ معزز حاضرین، مسواک سے متعلق ہماری گفتگو چل رہی ہے۔ پچھلے درس میں روزے کی حالت میں مسواک کرنے کے سلسلے میں بات اٹھی تھی۔ اب اس میں
جن لوگوں کا شبہ تھا کہ زوال کے بعد روزے کی حالت میں مسواک کرنا مکروہ ہے، تو جس ضعیف دلیل کا سہارا لے رہے تھے ان تمام چیزوں کی وضاحت آپ کے سامنے ہوئی، اور خلاصہ کلام یہ آیا تھا کہ ماہ رمضان میں کسی بھی وقت مسواک کر سکتے ہیں، اس پر روزے پر کچھ بھی اثر پڑنے والا نہیں ہے، بلکہ باعث ثواب کی بات ہے۔ جیسے عام حالت میں کرنا ثواب ہے مسواک، ویسے ہی ماہ رمضان ہو یا روزے کی حالت، کسی بھی روزے کی حالت میں مسواک کر سکتے ہیں، شریعت میں اجازت ہے۔ مسواک کرنے کے سلسلے میں کچھ متفرق مسائل ہیں، اس کے آداب کے سلسلے میں کہ مسواک کرنے کے آداب کیا ہونا چاہیے، اور اسی طرح سے مسواک کیسا ہونا چاہیے، اس کی مقدار کیا ہونی چاہیے، اس سلسلے میں انشاءاللہ آج کے درس میں کچھ باتیں رکھی جائیں گی آپ کے سامنے۔ سب سے پہلے مسواک کون سا ہونا چاہیے؟ مسواک کے سلسلے میں ایک حدیث ہمارے سامنے وارد آتی ہے، وہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے۔ اس میں وہ فرماتے ہیں انہ کان یجتنی سواکا من عراق للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پیلو یعنی پہلو یا پیلو کے درخت کا مسواک تلاش کرتے تھے یا چنا کرتے تھے۔ کون؟ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، کس کے لیے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ تو مسواک کسی بھی درخت کا کر سکتے ہیں، مسواک کسی بھی درخت کا کر سکتے ہیں، اور خصوصاً یہاں پر پیلو کے درخت کا ذکر آیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پیلو کا درخت حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ چنا کرتے تھے، تو اس درخت کا مسواک کرنا یہ مستحب ہے، اس درخت کا مسواک کرنا مستحب ہے، اس کی لکڑی نکال کر مسواک کرنا مستحب ہے، ورنہ دیگر درختوں سے بھی مسواک اس کا نکال کر کے کر سکتے ہیں۔ امام ابن خدیمہ رحمۃ اللہ علیہ مغنی اپنی کتاب میں وہ نقل کرتے ہیں کہ مسواک کسی بھی درخت کا جائز ہے، شرط یہ ہے کہ مسواک کیا ہو؟ زیادہ نرم ہو، ہاں سخت اتنا نہ ہو جس سے جو ہے ہمارے مسوڑوں کو نقصان پہنچ رہا ہے، نقصان پہنچنے والا نہ ہو بلکہ نرم ہو۔ اس کی مثال دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ پیلو کے درخت کا مسواک ہے، اسی طرح کھجور کے گوشے کی لکڑی ہے، گوشے میں جو شروعات ہے وہ نہیں، جو آخری کی آتی ہے گوشے میں، اس کی لکڑی ہے، اس کا بھی مسواک کرنا چاہیے کیونکہ یہ نرم ہوا کرتی ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ مسواک پیلو کے درخت کا مسواک جو ہے زیادہ افضل ہے۔ اب یہ ہماری زبان میں، یہاں پر بنگلور کی زبان میں اس کو کیا کہتے ہیں، کون سا درخت کہتے ہیں، اللہ عالم۔ اگر آپ لوگ دیکھنا چاہیں تو انشاءاللہ اس کی تصویر آپ اگر انٹرنیٹ پر بھی ماریں گے، پیلو کا درخت کا مسواک یا پھر عربی میں عراق اس نام سے اگر آپ مارتے ہیں تو انشاءاللہ درخت کی شکل صورت آپ کے سامنے آ جائے گی باذن اللہ تعالیٰ۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ مسواک کتنا لمبا ہونا چاہیے، کتنا لمبا ہونا چاہیے، کیونکہ ہمارے حناف بھائیوں کے نزدیک یہ بات ہے کہ مسواک ایک بالش سے بڑھ کر نہیں ہونا چاہیے، ایک بالش تک ہی مسواک ہونا چاہیے، نہ اس سے چھوٹا ہونا چاہیے نہ اس سے بڑا ہونا چاہیے۔ اس سلسلے میں احادیث سے ہمیں کہیں بھی ایسی بات نہیں ملتی ہے جس میں مسواک کی مقدار متعین ہو کہ اتنا لمبا ہو یا پھر اتنے سائز کا ہو، چھوٹا ہو۔ بس مسواک کرنے کے سلسلے میں عمومی روایت آئے ہوئے ہیں، چاہے وہ چھوٹا ہو چاہے وہ بڑا ہو، کسی بھی طرح کا مسواک کر سکتے ہیں۔ سائز کے تعلق سے، مقدار کے تعلق سے کوئی صریح روایت ہمیں مسواک کے تعلق سے نہیں ملتی۔ اسی طرح سے ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ مسواک کس ہاتھ سے کرنا چاہیے، مسواک کس ہاتھ سے کرنا چاہیے۔ اب اس سلسلے میں بھی کوئی واضح روایت ہم کو نہیں ملتی، البتہ ایک قاعدہ ہے۔ قاعدہ کیا ہے؟ حدیث عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یحب التیمن ما استطاع فی شأنہ کلہ فی طہورہ وترجلہ وتنعلہ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حسب استطاعت اپنے تمام کاموں کو، مثلا وضو کرنا، کنگھی کرنا، جوتا پہننا، یہ تمام چیزیں اپنے داہنے ہاتھ سے کرتے تھے،
اپنے دائیں ہاتھ سے آپ کیا کرتے تھے، یعنی رائٹ ہینڈ سے کیا کرتے تھے۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مسواک بھی دائیں ہاتھ سے پسند فرماتے تھے۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ یہ دلیل ذکر کر کے مسلم شریف کی روایت آگے آپ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسواک بھی دائیں ہاتھ سے کرنا پسند فرماتے تھے، کیونکہ ایک قاعدہ ہے یہ کہ ہر اچھا کام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، چاہے وضو کا ہو، جوتا پہننے کا کام ہو، کنگھی کرنا ہو، یہ تمام کام آپ اپنے دانے ہاتھ سے ہی شروع کرتے تھے۔ کپڑا پہنتے وقت دانا ہاتھ ڈالتے تھے، دانا ہاتھ جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہلے آگے بڑھاتے تھے۔ اسی طرح کوئی چیز ملاقات کر رہے ہیں، مصافحہ کر رہے ہیں تو دانے ہاتھ سے مصافحہ کرتے ہوئے آئے۔ اسی طرح ضیافت میں کسی کو کوئی چیز دے رہے ہیں تو دانے ہاتھ سے ہوئے آپ دیتے ہوئے آئے۔ تو یہ معاملہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عام قاعدہ ہے کہ آپ ہر اچھا کام داہنے ہاتھ سے کرتے تھے۔ تو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ اسی کو دلیل بناتے ہوئے مسواک بھی ایک اچھا کام ہے، افضل کام ہے اور ایک مستحب کام ہے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو داہنے ہاتھ سے ہی کیا کرتے تھے۔ کچھ دیگر آداب مسواک کے تعلق سے ہمارے حناف بھائیوں وغیرہ میں سب مشہور و معروف ہیں۔ اس میں سے ایک بات یہ ہے کہ مسواک کو نیچے نہیں رکھنا چاہیے، بلکہ مسواک کو اونچی جگہ رکھنا چاہیے۔ جیسے قرآن کریم کو اونچی جگہ پر رکھتے ہیں ویسے ہی مسواک بھی جو ہے اونچی جگہ پر رکھنا چاہیے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ آپ دیکھیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے کیا آتا ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسواک کو عادت بنا لیے تھے۔ آپ جب سوتے تھے تو اپنے بستر کے پاس رکھ کر سوتے۔ مسواک کو کہاں رکھتے تھے؟ اپنے سرانے کے پاس رکھ کر سویا کرتے تھے۔ جیسے ہی تہجد کا وقت اٹھتے تھے اور مسواک کرتے تھے آپ، تو اس سے معلوم ہوا کہ مسواک نیچے بھی رکھ سکتے ہیں۔ ایسی کوئی صریح روایت نہیں ہے کہ مسواک کو بلند جگہ پر رکھا جائے، اونچی جگہ پر رکھا جائے۔ ہاں البتہ کرنے کی بات ہے تو کرنا کس سے ہے؟ دائیں ہاتھ سے کرنا ہے۔ اگر دائیں ہاتھ میں کوئی فرق ہے، درد ہے وغیرہ ہے تو بائیں ہاتھ سے کرنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، شرط یہ کہ دائیں ہاتھ میں کچھ فرق ہو۔ اسی طرح سے ایک مسئلہ یہ ہے کہ دوسروں کا مسواک ان کی اجازت کے ساتھ کر سکتے ہیں۔ اس روایت میں انشاءاللہ بھی جو روایت آ رہی ہے، دو مسئلے انشاءاللہ عرض کریں گے اس میں ہم۔ دوسروں کا مسواک ان کی اجازت کے ساتھ کر سکتے ہیں، اس کی دلیل کیا ہے؟ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کان نبی اللہ یستاک فیعطینی السواک لاغسلہ فابدأ به فاستاک ثم اغسلہ وادفعہ الیہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کرتے تھے، پھر وہ مجھے دھونے کے لیے دیتے تھے تو میں اس کے ساتھ مسواک کرتی، پھر دھل کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیتی۔ میں مسواک کر کے دھل کر پھر کس کو دیتی تھی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیتی۔ تو اس سے معلوم ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خاموش ہونا، دوسروں کی مسواک ان کی اجازت کے ساتھ کر سکتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خاموش ہونا گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ رضی اللہ عنہا کو اجازت دیے تھے۔ ایک بات یہ ہو گئی۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے کئی بھائیوں میں یہ بات عام ہے کہ عورت مسواک نہیں کر سکتی۔ عورت کیا نہیں کر سکتی؟ مسواک نہیں کر سکتی، جبکہ یہ دلیل ہمیں کیا بتا رہی ہے کہ عورت مسواک کر سکتی ہے۔ شریعت کا ایک عام قاعدہ ہے۔ قاعدہ کیا ہے؟ کچھ مسائل جس میں عورتوں کے جو خاص مسائل ہیں وہ صرف عورتیں مراد ہیں، مردوں کے جو خاص مسائل ہیں اس میں مردیں مراد ہیں۔ اس کے علاوہ جو عام باتیں ہیں، عام مخاطبین ہیں، یا ایھا الناس، یا ایھا الذین آمنوا، اے مومنوں، اے لوگوں، جہاں بھی مخاطب ہے تو یہاں پر عورتیں اور مردوں دونوں برابر ہیں۔ اجر میں بھی مرد اور عورت دونوں کے دونوں برابر ہے۔ ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجهم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، تو اللہ تعالیٰ اعد اللہ لهم مغفرۃ واجرا عظیما۔ ان تماموں کے لیے ہم نے کیا ہے؟ اجر اور مغفرت، معافی وغیرہ سب ہم رکھ دیے ہیں، ان لوگوں کے لیے تیار کیا ہے۔ تو ایسی کوئی بات نہیں ہے، بلکہ عورت بھی مسواک کر سکتی ہے۔ بلکہ ایک روایت یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے وقت کی بات ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مرض الموت میں تھے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ عام ازواج کے مقابلے میں میرے لیے
3 ایسی باتیں ہیں جو زیادہ خوش نصیبی کی بات ہے میرے لیے، ہاں فضل کی بات ہے میرے لیے۔ پوچھا یہ کیا؟ کہیں 3 چیزیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کی وفات سے پہلے، ایک میرے حجرے میں آپ کی وفات ہوئی۔ کس میں؟ میرے حجرے میں، حجرہ کمرے کو کہتے ہیں، اور میرے حجرے میں، میرے حجرے میں اور میرے ہجرے میں۔ ہجر کس کو کہتے ہیں؟ عربی زبان میں ہا کا فرق ہے، دیکھیے، ہا کے پیش کے ساتھ حجرہ کمرہ، ہا کے زبر کے ساتھ حجر پتھر، ہا کے زیر کے ساتھ حجر گود۔ حجر کس کو کہتے ہیں؟ گود۔ حجر، حجر، حجرہ، حجرہ، تو کتنا فرق ہے دیکھیے۔ تو میرے حجرے میں اور میرے ہجرے میں 2 باتیں ہو گئی، ایک میرے کمرے میں اور پھر میری گود میں وفات ہوئی، اور آپ کی وفات سے پہلے آپ کا تھوک میرے تھوک سے ملا، میرا لعاب آپ کے لعاب کے ساتھ ملا۔ کیسے؟ مرض الموت کے وقت آپ کو مسواک لا کر دیے، کون؟ آپ کے بھائی عائشہ رضی اللہ عنہ کے بھائی مسواک لا کر کے دیے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ بن عمر یا پھر غالباً صحابی لا کر دیے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو لیے، چبانے کی طاقت بھی نہیں ہو رہی تھی۔ اس کے بعد عائشہ رضی اللہ عنہ کو دیکھا تو عائشہ سمجھ گئی، لکا یا رسول اللہ، کیا میں آپ کے لیے نرم کر کے دوں اللہ کے رسول؟ آپ نے اشارے سے کہا ہاں۔ پھر عائشہ رضی اللہ عنہ نرم کی، پھر اپنے آپ کے ہاتھ میں تھما دیا۔ تو دیکھیں، جب عورت منہ سے نرم کر سکتی ہے تو بدرجہ اولا جو ہے مسواک کر سکتی ہے، ہاں۔ تو آپ نے نرم کی، لعاب تو اس میں لگ گیا مسواک میں، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لعاب سے مسواک کیا۔ یہ دیکھیں میاں بیوی کی محبت، یہ اصل محبت تو میاں بیوی میں ہوتی ہے۔ یہ عشق عاشقی یہ سب بیکار کی چیزیں ہیں، سب اصل محبت تو شریعت نے جو زوجیت کے اندر رکھا ہے، میاں بیوی کے اندر رکھا ہے، کسی اور چیز میں نہیں ہے۔ یہ سب کھیل تماشا ہے، یہ دنیا کا دکھاوا ہے۔ اصل محبت واقعی شرعی حدود میں رہ کر کے اگر شرعی حقوق ادا کریں گے تو جو محبت زوجیت میں ہے وہ کسی اور میں نہیں ہوتی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کتنے دفعے جو ہے آپ کھاتے تھے، اسی جگہ سے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے کر کھائی ہے، گوشت کتری ہیں اسی جگہ سے۔ تو میرے کیف مسواک کے سلسلے میں بتانا یہ چاہ رہا تھا میں کہ مسواک جیسے مردوں کے لیے افضل ہے، جیسے مردوں کے لیے ثواب ہے، ویسے ہی عورتوں کے لیے مسواک کرنا بھی ثواب کی بات ہے۔ اور دوسرا مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ مسواک جو ہے، مسواک کسی کی اجازت کے ساتھ دوسروں کا مسواک کر سکتے ہیں، شرط یہ ہے کہ ان کی اجازت ہو اس سلسلے میں۔ ایک آخری بات مسواک کے سلسلے میں یہ ہے کہ کیا مسواک زبان پر بھی کر سکتے ہیں؟ جیسے دانتوں پر کر سکتے ہیں ویسے زبان پر بھی کر سکتے ہیں۔ اس سلسلے میں ایک روایت ہے، ابو داؤد کی صحیح روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، اتینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرأیتہ یستاک علی لسانہ، میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس آئے اور ہم نے دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان پر مسواک کر رہے تھے، اپنی زبان پر مسواک کر رہے تھے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ مسواک دانتوں کے جڑوں سے لے کر کے دانتوں کے سامنے کے حصے سے یہاں بھی روایت ملتی ہے، جڑوں کی بھی روایت ملتی ہے، اور اسی طرح زبان پر بھی مسواک کرنے کی ہمیں روایت ملتی ہے۔ ظاہر سی بات ہے زبان کو بارہا صاف کرنے سے منہ کے اندر جو بدبو ہوتی ہے اس بدبو کو ختم کرتی ہے، اور مسواک کا ایک فائدہ ہم یہ جانے تھے سائنٹیفکلی فائدہ کہ بلغم کو کم کر دیتی ہے، ضعیف روایت بھی ہے، بلغم کو کم کر دیتی ہے۔ بلغم کی جو شکایتیں ہوتی ہیں سینے وغیرہ حلق وغیرہ میں، مسواک کے ذریعے سے یہ شکایتیں کم ہو جاتی ہیں۔ اس کا ایک ہم سائنٹیفکلی فائدہ یہ بھی جانے تھے۔ بہرحال یہ کچھ مسائل ہیں جو مسواک سے متعلق ہیں، انشاءاللہ کل سے ہم وضو کے مسائل باذن اللہ تعالیٰ شروع کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تماموں کو مسواک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى
فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایہا الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوہکم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين الآية۔ معزز حضرین، پچھلے دروس میں مسواک سے متعلق جو مختلف مسائل تھے مسواک سے ملتے جلتے، ان مسائل پر ہماری گفتگو ہوئی تھی، جیسے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زبان پر بھی مسواک کیے ہیں، اس کی دلیل میں پیش کی تھی۔ اسی طرح ایک مسئلہ ہم خواتین سے متعلق پڑھے تھے کہ یہ جو فضیلت مسواک کرنے کی ہے یہ صرف مردوں کے لیے ہے یا خواتین کے لیے بھی ہے؟ تو خواتین کے لیے بھی یہ فضیلت ہے، بلکہ خواتین کا مسواک کرنے کا ثبوت میں پیش کیا تھا عائشہ رضی اللہ عنہا کے عمل سے۔ آج سے انشاءاللہ العزیز وضو سے متعلق مسائل باذن اللہ تعالی ہم جانیں گے۔ وضو یہ عربی لفظ ہے، اس کو 3 طرح سے پڑھا جاتا ہے اور تینوں طرح پڑھنے کے الگ الگ معنی آتے ہیں۔ واو کے زبر کے ساتھ وضو، واو کے زیر کے ساتھ وضو، واو کے پیش کے ساتھ وضو۔ تو واو کے پیش کے ساتھ ہی اصل وضو ہے جس کو ہم وضو کرنا بولتے ہیں۔ وضو کرنا نہیں ہوتا ہے بلکہ وضو کرنا، وضو کرنا۔ واو کے پیش کے ساتھ وضو، اس کے معنی ہیں وضو کرنا۔ توضأ یتوضأ توضؤا، اس کے معنی ہوتے ہیں وضو کرنا۔ هل توضیت، عربی زبان میں پوچھا جاتا ہے کیا تم نے وضو کیا، تو اس کا معنی ہے توضأ سے وضو کرنا۔ واو کے زبر کے ساتھ اس کا معنی ہوتا ہے ایسے پانی کو کہا جاتا ہے جس سے وضو کیا جاتا ہے۔ واو کے زبر کے ساتھ وضو اگر کہیں گے تو وہ پانی جس سے وضو کیا جاتا ہے۔ پانی ہوتا ہے پینے کے لیے، دھلنے کے لیے وغیرہ سب ہوتا ہے پانی، تو واو کے زبر کے ساتھ اسی پانی پر اطلاق ہوتا ہے جو وضو کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تیسرا، واو کے زیر کے ساتھ وضو اس برتن کو یا اس لوٹے کو کہتے ہیں جس میں وضو کا پانی بھرا جاتا ہے۔ تو ہو گئے تینوں لفظ اور تینوں حرف کے حرکات جو ہے زبر، زیر، پیش، تینوں کا معنی الگ الگ ہو گیا۔ واو کے پیش کے ساتھ وضو کرنا، واو کے زبر کے ساتھ وضو کا وہ پانی جس سے وضو کیا جاتا ہے، اور نمبر 3 وضو، اس کے معنی ہیں وہ لوٹا جس میں وضو کا پانی بھرا جاتا ہے۔ وضو کا معنی یہ وضاعت سے ماخوذ ہے، اس کے اصل معنی ہیں خوبصورتی اور پاکی کے۔ وضو کے معنی اصل کیا ہیں؟ خوبصورتی اور پاکی کے۔ وضو کو وضو کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہتے ہیں کہ وضو کرنے والا آدمی وضو جب کرتا ہے تو اس کو خوبصورت بنا دیتا ہے، اس کو کیا کر دیتا ہے؟ وضو خوبصورت بنا دیتا ہے، اور یہ واقعی حقیقت بھی ہے۔ چلیے، وضو کی اہمیت۔ وضو کی اہمیت شریعت میں بے جا مقام پر ہے۔ اس کی اہمیت کے لیے ہم یہ کہیں گے کہ یہ نماز کے لیے شرط ہے۔ وضو نہیں تو نماز نہیں، وضو ہے تو نماز ہے، یہ شرط اور یہ مشروط۔ جب کوئی چیز ہم شرط لگاتے ہیں وہ شرط کے بغیر مشروط ہوتی ہی نہیں۔ جیسے آپ کو فلائٹ میں جانے کے لیے ٹکٹ کا ہونا ضروری ہے، آپ کی یہ شرط ہے ٹکٹ ہو تو آپ فلائٹ میں جاتے ہیں، ورنہ جو ہے نہیں جا سکتے ہیں۔ اسکول کی تعلیم کے لیے آپ کے لیے شرط ہے کہ 8 سال ہونا ہے، اگر 8 سال ہیں تو آپ کو اس میں داخلہ کیا جائے گا، ورنہ داخلہ نہیں۔ تو ہر چیز میں، دنیا کے ہر معاملات میں شروط داخل کیے جاتے ہیں، دنیا کے کئی کاموں میں شروط داخل کیے جاتے ہیں، ان شروط کے مطابق ہی جو ہے مشروط ہوتا ہے معاملہ۔ اگر یہ شرط ہی نہیں تو مشروط کا معاملہ ہے ہی نہیں۔ دیکھیں، ایک ہے رکن اور ایک ہے شرط، یہ دونوں میں فرق ہے۔ ایک ہے رکن اور ایک ہے شرط۔ رکن کس کو کہتے ہیں؟ رکن اگر نہ ہو تو وہ عمل ہی نہیں ہوا، اس کی کمپلیٹ کے لیے ضروری ہے۔ جیسے نماز کے
ارکان، اگر ہم ایک رکن بھی چھوڑ دیتے ہیں، انکار کر دیتے ہیں، کیا ہو گیا؟ کافر ہو گئے۔ نماز کے جو 5 اس کے جو ارکان ہیں، اسلام کے جو ارکان ہیں، ایمان کے جو ارکان ہیں، 5 اور 6 ارکان، اگر کوئی ایک رکن بھی چھوڑ دیتا ہے، ایک رکن کا بھی انکار کرتا ہے، نہیں میں اللہ پر ایمان لاؤں گا، فرشتوں پر ایمان لاؤں گا، نبیوں پر ایمان لاؤں گا، آخرت کے دن پر ایمان لاؤں گا، تقدیر پر ایمان نہیں لاؤں گا، بولے تو ختم، کافر ہے نا وہ کافر ہو گیا، وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ ہاں، شرط بھی نہیں ہے تو ویسا ہی ہے معاملہ، اور رکن نہیں ہے تو معاملہ ایسا ہی ہے، شرط بھی نہیں ہے تو عمل نہیں ہے، اور رکن نہیں ہے تو عمل نہیں ہے، تو پھر دونوں میں فرق کیا ہے؟ شرط میں اور رکن میں کیا فرق ہوگا بتائیے آپ لوگ؟ شرط میں اور رکن میں کیا فرق ہوگا؟ نماز کے لیے ہی مثال دیتا ہوں میں، جیسے وضو نماز کے لیے شرط ہے، وقت نماز کے لیے شرط ہے۔ اگر کوئی اب فجر پڑھتا ہوں تو ہو سکے گا، شرط کیا ہے؟ وقت آنا، فجر، طلوع فجر کا وقت ہو تب جو ہے ہم فجر کی نماز پڑھ سکتے ہیں، اس سے پہلے نماز پڑھ سکتے نہیں پڑھ سکتے، یہ بھی شرط ہے۔ وضو بھی شرط ہے، وضو ہے تو نماز پڑھ سکتے ہیں، ورنہ جو ہے وضو کے بغیر نماز نہیں ہو سکتی۔ رکن کی مثال لے لیں گے، جیسے سورۃ الفاتحہ، یہ رکن ہے، اگر سورۃ الفاتحہ چھوٹ گیا تو رکعت چھوٹ گئی، رکعت چھوٹ گئی تو نماز بھی ختم۔ اب دونوں میں فرق کیا ہے؟ شرط اور رکن میں فرق کیا ہے؟ بہت اچھے آپ کہنا جو چاہ رہے ہیں وہ سمجھ گئے بات یہ ہے کہ رکن اس عبادت کا ایک حصہ ہوتا ہے، اس عبادت کا ایک حصہ ہوتا ہے، شرط یہ ایک الگ عمل ہوتا ہے، خارجی عمل ہوتا ہے۔ جیسے نماز میں سورۃ الفاتحہ رکن ہے، سجدہ رکن ہے، اور رکوع رکن ہے، تشہد رکن ہے، ہاں یہ سب چیزیں کیا ہے؟ نماز کے ارکان ہیں۔ اب یہ پورے قسمیں ہیں، اسی عبادت میں داخل ہیں۔ رکن کیا ہوتا ہے؟ اسی عبادت کا ایک حصہ ہوتا ہے، جبکہ شرط یہ الگ خارجی عمل ہوتا ہے۔ جیسے وضو ایک الگ عمل ہے، نماز ایک الگ عمل ہے۔ اگر وضو ہو تو نماز پڑھنا ضروری ہے؟ ضروری ہے؟ وضو ہو تو نماز پڑھنا ضروری ہے؟ نہیں۔ آدمی کوئی وضو کیا ایسے ہی، نماز پڑھنا ضروری ہے اس کے لیے؟ نہیں ہے۔ نماز کے لیے وضو ضروری ہے، وضو ہو تو نماز پڑھنا ضروری نہیں ہے۔ تو یہ دونوں جو ہے الگ الگ حصے ہیں۔ تو چلیے، اللہ رب العزت اس کی دلیل کیا ہے کہ یہ وضو جو ہے نماز کا ایک حصہ ہے، نماز کے لیے شرط ہے۔ اسی طرح وضو ایک اور عمل کے لیے شرط ہے، کس چیز کے لیے؟ تلاوت قرآن کے لیے۔ گرچہ اختلاف ہے، قرآن کی تلاوت کرنے کے لیے تو وضو شرط نہیں ہے جی، غسل میں تو وہ تو شامل ہو گیا، نہیں وضو جو ہے قرآن کی تلاوت کے لیے، بغیر وضو کے بھی قرآن کی تلاوت کر سکتے ہیں، حالت حیض میں بھی قرآن کی تلاوت کر سکتے ہیں۔ قرآن چھونے کے لیے بات کیا آ رہی ہے؟ قرآن چھونے کے لیے بھی مختلف بھی مسئلہ ہے کہ کیا وضو شرط ہے یا شرط نہیں ہے، بلکہ یہ کہیں گے کہ وضو کرنا مستحب ہے اگر اس کو قرآن چھونا ہو تو۔ اسی طرح قرآن کی تلاوت، قرآن پڑھنا ہے بیٹھ کر کے تو وضو کرنا اس کے لیے کیا ہے؟ مستحب ہے۔ البتہ وضو جو ہے شرط ہے طواف کے لیے بھی، طواف بغیر وضو کے نہیں ہو سکتا، طواف کے لیے وضو شرط ہے، شرط۔ اگر دوران طواف وضو ٹوٹ جاتا ہے تو وہ جائے گا، وضو کر کے آئے گا، جہاں تک طواف کیا تھا وہاں سے کنٹینیو کرے گا، بقیہ چکر جو ہے وہیں سے وہ کنٹینیو کرے گا۔ تو جیسے نماز کے لیے شرط ہے ویسے ہی وضو جو ہے طواف کے لیے بھی شرط ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کی شرط ہونے کی دلیل، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ، اے مومنو جب تم نماز کے لیے ارادہ کرتے ہو، نماز پڑھنے کا تم ارادہ رکھتے ہو یا نماز قائم کرنا چاہتے ہو، فغسلوا وجوہکم، تو تم تمہارے چہروں کو دھلو، وایدیکم، تمہارے ہاتھوں کو دھلو، کہاں تک؟ الی المرافق، کوہنیوں تک، وامسحوا برؤوسکم، تمہارے سر کا مسح کرو، وارجلکم الی الکعبین، اور ٹخنے تک، کعبین تک کیا کریں؟ پیر دھلیں۔ کتنے چیزیں بتائیں اللہ تعالیٰ اس میں؟ چہرہ، ہاتھ، مسح اور پیر کا دھلنا۔ تو کیا یہی حصے ہیں؟ اس کے علاوہ حدیث سے بقیہ چیزیں ہمیں معلوم ہوتی ہیں، جیسے کلی کرنا ہے، مضمضہ ہے،
ہاں ناک جھاڑنا ہے وغیرہ جو ہے وضو سے ہمیں معلوم ہوتا ہے۔ تو بہرحال یہاں اللہ تعالیٰ شرط ہی لگا دیے کہ اگر تمہیں نماز قائم کرنا ہے، نماز پڑھنا ہے، تو تم کیا کرو؟ وضو کرو۔ اسی طرح حدیث شریف میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں اس کے، فرماتے ہیں ان اللہ لا يقبل صلاة احدکم اذا احدث حتى يتوضا۔ اللہ تعالیٰ تم میں سے بے وضو شخص کی نماز ہی قبول نہیں کرتے یہاں تک کہ وہ وضو کر لے۔ اگر کوئی بغیر وضو کے رکعت پہ رکعت، نماز پہ نماز پڑھتے گیا تو سب کیا ہے؟ وہ عمل ہے مگر اس کا اجر کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر کوئی بھول کے پڑھ لیا تو جی ہاں، جب یاد آ جائے گا اس کو باقاعدہ طور پر وہ وضو کرے گا، پھر وہ پوری نماز کیا کرے گا؟ دہرائے گا۔ اور اگر اس کو نماز میں یاد آ جائے تو علی الفور رکعت توڑے گا، اور رکعت توڑ کر کے وہ جائے گا، وضو کرے گا اور اپنی نماز شروعات سے مکمل کرے گا۔ یہ سب کیا ہیں؟ وضو شرط ہے۔ یہ بھول کر بھی معاملہ چلنے والا نہیں ہے، اور جان بوجھ کر کے تو بدرجہ اولا چلنے والا نہیں ہے۔ وضو کرنا ضروری ہے۔ ہم یہاں پر انشاءاللہ وضو کے شروط پر، اس کی اہمیت پر بات کو روکتے ہیں۔ کل باذن اللہ تعالیٰ وضو کے بے شمار فضائل ہیں، ہم انشاءاللہ کل کے درس میں روکنے کی کوشش کریں گے، پھر رکھنے کی کوشش کریں گے۔ پھر آگے انشاءاللہ وضو کا طریقہ کیا ہے اور وضو سے متعلق مسائل کیا ہیں، ان تمام مسائل کو ہم انشاءاللہ جاننے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تماموں کو وضو کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد، فعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان امتی یأتون یوم القیامت غرا محجلین من آثار الوضوء، رواہ البخاری۔ معزز حاضرین، کل ہم نے وضو کا باب شروع کیا۔ وضو کا معنی کہ وضو واو کے فتحہ کے ساتھ، واو کے ضمہ کے ساتھ اور واو کے کسرے کے ساتھ تینوں کا معنی بدل جاتا ہے۔ واو کے ضمہ کے ساتھ ہو تو اس سے مراد وضو کرنا، واو کے فتحہ کے ساتھ اگر ہو تو وضو کے پانی کو کہتے ہیں، اور واو کے کسرہ کے ساتھ اگر ہو تو اس پیالے کو کہتے ہیں جس سے وضو کیا جاتا ہے۔ یہ حرکت کے بدلنے سے معنی بدلتے ہیں، اس پر ہماری بات ہوئی تھی۔ اور اسی طرح یہ بات ہوئی تھی کہ وضو نماز کے لیے شرط ہے۔ آج انشاءاللہ العزیز وضو کی فضیلتیں احادیث میں کیا آئی ہوئی ہیں، اس سے متعلق ہم جاننے کی کوشش کریں گے۔ میں نے آپ کے سامنے حدیث رسول پڑھی جس میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں ان امتی یأتون یوم القیامہ، میری امت کے لوگ قیامت کے دن وضو کے نشانات کی وجہ سے سفید پیشانی اور سفید ہاتھ پاؤں والوں کی شکل میں بلائے جائیں گے۔ تو حدیث کا لفظ ہے غرم محجلین یوم من آثار الوضو۔ غرہ کہتے ہیں، یہ اغر اس کا واحد ہے، گھوڑے کی پیشانی کی سفیدی کو کہتے ہیں۔ ایک حصہ جو یہاں پر گھوڑی کے پیشانی کے پاس ایک سفیدی نظر آتی ہے، تو اس سفیدی کو کہتے ہیں غرہ عربی زبان میں۔ اسی طرح سے محجل، التحجیل کہتے ہیں عربی زبان میں، جو گھوڑوں کے پیروں میں سفیدی رہتی ہے، پیروں میں سفیدی ہوتی ہے۔ اور واقعی جو ہے وہ گھوڑا بہت قیمتی ہوتا ہے، جو پیروں میں سفیدی والا نشانات والا گھوڑا ہوتا ہے، یہ بہت ہی قیمتی ہوتا ہے عربیوں کے نزدیک۔ تو یہاں پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میری امت کے لوگ وضو کے نشانات کی وجہ سے قیامت کے دن سفید پیشانی اور سفید ہاتھ پاؤں والوں کی شکل میں بلائے جائیں گے، یعنی جتنا حصہ وضو کا ہوگا
اتنا حصہ جو ہے وہ چمک جو گھوڑے کی آتی ہے اس چمک کے تحت پیر بھی، چہرہ جو ہے حلق تک، گردن تک، اور اسی طرح ہاتھ کوہنیوں تک، اور پیر جو ہے ٹخنے تک چمکتے ہوئے ہوں گے کل قیامت کے دن۔ ایک اور روایت میں متفق علیہ کی روایت ہے جس میں یہ الفاظ ہیں فَمَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَن يُطِيلَ غُرَّتَهُ فَلْيَفْعَلْ، تم میں سے جو کوئی طاقت رکھے، استطاعت اگر رکھتا ہو تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنی سفیدی کو بڑھا دیں اور طویل کر لیں۔ تو یہ اس میں گرچہ اختلاف ہے کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ نہیں ہیں، بلکہ یہ راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ ہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے جتنا آدمی کثرت سے وضو کرے گا، جتنا کثرت سے وضو کرے گا اتنی چمک اعضائے وضو کی ہوگی کل قیامت کے دن۔ یہی مراد ہے اور یہی مطلب ہے اس حدیث کا، اور اس حدیث میں اسی کی طرف ابھارا جا رہا ہے کہ ایک بندے مومن کو چاہیے کہ وہ کثرت سے وضو کرے۔ دوسری روایت ہے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ، ان کے متعلق آتا ہے کہ انہوں نے وضو کیا اور کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے، آپ نے میرے اس وضو کی طرح وضو کیا۔ اللہ اکبر۔ دیکھیں، ایک چیز ہے قرآن اور ایک چیز ہے حدیث، اور ایک تیسری چیز ہے صحابہ کا منہج۔ یہ کوئی تیسری چیز نہیں ہے، یہ کوئی تیسری چیز نہیں ہے، بلکہ قرآن اور حدیث کو لینے کا یہ ایک طریقہ ہے۔ قرآن اور حدیث کو ہم صحابہ کے طریقے پر لینا ہے۔ کیوں بھائی؟ شریعت کی وضاحت، شریعت کی کلیئرٹی پریکٹیکلی قولی کون کر کے دکھائے؟ صحابہ کر کے دکھائے۔ کئی اعتبار سے ان کا طریقہ بہت ضروری ہے، اس کے بغیر ہدایت نہیں ہے۔ ایک بندہ اگر قرآن کو لے لے، حدیث کو لے لے، قرآن کریم کی آیت کو لے کر کے پڑھنے لگے اور اس کو ترجمہ، اگر اس کو عربی زبان آتی ہے، مہارت بھی رکھتا ہو، اور تفسیر اپنے دماغ کی کرتا جائیں، تو کیا حقیقت سامنے آئے گی؟ نہیں آئے گی، نہیں آئے گی۔ یہ صحابہ کی مثال، ان کے فہم کی مثال، ان کے طریقے کی مثال ایسے ہی ہے جیسے آپ کوئی ایک مشنری چیز لیں، ایک مشنری چیز کوئی خریدیں آپ، تو اس مشنری میں ایک چھوٹا سا کتابچہ ہوتا ہے، یوز کا طریقہ۔ چھوٹی آپ ایک موبائل بھی لیتے ہیں تو اس کے طریقہ ملے گا آپ کو، الیکٹرانک چیزیں ڈیوائسز لیجیے، آپ واشنگ مشین لیجیے، اس کا طریقہ ملے گا آپ کو، ملے گا کہ کیسے اس کو فٹنگ کی جاتی ہے اور اس کو استعمال میں کیسے لیا جاتا ہے، شروع سے آخری تک ملتا ہے آپ۔ آپ اتنے کے جی، اتنے ویٹ ہی جو ہے آپ اس میں کپڑے ڈالیں گے، اتنے ہی کپڑے ویٹ ڈالیں گے، اور اگر آپ کو کاٹن کپڑے ڈالنا ہے تو بٹن کو ادھر گھمانا پڑے گا، اور اگر آپ کو میٹ وغیرہ ایسے مضبوط کپڑے ڈالنے ہیں تو بٹن کو ادھر گھمانا پڑے گا۔ اس طرح سے یہ جو تفصیلات ایک کتابچہ ہوتا ہے، یہ فہم سلف، فہم صحابہ جو ہے قرآن اور حدیث کے لیے یہی مثال ہے، یہی مثال صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین کا۔ اور اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اللہ رب العزت کیا فرمائے کہ جو لوگ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ اللہ تعالیٰ نے ہدایت کی ایک اصول یہ باندھ دیا کہ اگر یہ لوگ بھی ایمان نہ لے، کون؟ کافر لوگ۔ کیسے؟ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ، جیسے تم نے ایمان لایا۔ کون تھے قرآن کے نزول کے وقت مومنین؟ صحابہ تھے۔ فَقَدِ اهْتَدَوْا، تو ہدایت پر آ جائیں گے۔ اگر تمہاری طرح ایمان نہیں لائیں گے تو ہدایت نہیں ہے۔ قرآن حدیث سب کے پاس ہے، قرآن حدیث آپ کو ہر ایک مسجد میں ملے گی، قرآن حدیث آپ کو ملیں گی، احادیث ملیں گی آپ کو، حدیثیں ہیں سب کے پاس، دلیلیں ہیں، سب اپنے اپنے مسلک کو ثابت کرنے کے لیے حدیثیں، دلیلیں ان کے پاس موجود ہیں، سب اپنے آپ دیکھیں ایک شکیل، جو محمد شکیل نام کا جو فتین آیا ہے، اپنے آپ کو مسیح کہہ رہا ہے، جو مہاراشٹر کے اندر ہے، اب اس کے پاس بھی دلیل ہے، اب اس کے ماننے والے دلائل دے رہے ہیں کہ یہی آدمی مسیح ہے،
دلیلیں سب کے پاس ہیں، دلیلوں کو ویسے سمجھنا، دلیلوں کو لینے کا طریقہ ہے صحابہ کا منہج اگر چھوڑ گیا آدمی جو ہے گمراہ ہو جائے گا، کیونکہ یہی طریقہ ہے صحابہ کے طریقے کے مطابق ہی اگر دلائل کو لیا جائے، حدیث کو لیا جائے، قرآن کو لیا جائے، تب جو ہے ہم صحیح معنی میں قرآن اور حدیث کو لیے ہیں اور اس پر عمل پیرا ہیں، ورنہ جو ہے گمراہی ہے۔ تو بہرحال حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ پریکٹیکل وضو کر کے بتایا کہ میں یہ نبی کا طریقہ آپ کو بتا رہا ہوں، کیونکہ میں نے دیکھا ہے نبی کو یہی طریقہ، جو طریقہ میں آپ کو کر کے بتا رہا ہوں یہی طریقہ نبی کا طریقہ ہے۔ پھر کیا فرمایا آپ نے؟ من توضأ ہاکذا، جو کوئی ایسا وضو کرے، معلوم یہ ہوا کہ وضو عبادت ہے۔ وضو کیا ہے؟ عبادت ہے، اور ایک اصول ہے ہمارے پاس کہ عبادت میں نیت شرط ہے۔ اگر کوئی آدمی ایسے ہی وضو کرتے جا رہا ہے بھول کر کے، جیسے صابن سے منہ دھوتا ہے، ہاتھ دھلتا ہے، ویسے ہی وضو کر لیا، نیت نہیں تھی کہ میں وضو کر رہا ہوں، تو اس کا وضو ضائع ہے، اجر نہیں ملے گا اس کے وضو پر، جو وضو کا اجر ملنا ہے وہ اجر نہیں ملے گا۔ نیت ضروری ہے، انشاءاللہ اس پہ تو ہماری بات آگے آئے گی کہ نیت کس طرح سے عبادت میں شرط ہے۔ ہاں، تو بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ بتا کر کہ من توضأ ہاکذا، ایسے جیسے میں نے کر کے بتایا، نبی سے لے کر کے جیسے میں نے کر کے بتایا، یہ طریقہ اگر تم اپناؤ گے، اگر اس طریقے میں اگر تم ایڈ کرو گے، یہ چیزیں سب ہے نا، لے کر مسح کرنے کے بعد یہ ٹھنڈا رہتا ہے ادھر بول کر کرتے ہیں اکثر ہمارے مسلمان بھائی جو ہے ایکسٹرا ادھر ہاتھ پھیرتے ہیں کیونکہ ٹھنڈا رہتا ہے۔ کیا ہوگا ایکسٹرا کر لیے تو؟ ایکسٹرا کر لیے تو کیا ہوگا؟ کہیں گے کہ ایک رکعت میں 2 سجدے ہوتے ہیں، ایک زائد سجدہ کر لیے تو کیا ہوگا؟ ہو گئی رکعت اس کی؟ نہیں ہوئی۔ ہاں، اسی طرح جو ترتیب بتائی گئی ہاکذا، عربی زبان میں بولتے ہیں ایسے ہی، ہو بہو ڈکٹو جسے کہتے ہیں ہم، ایسے ہی اگر کوئی کریں گے تبھی ان کا وضو ہوگا، ورنہ وضو نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر۔ من توضأ ہاکذا، جو کوئی ایسا وضو کرے گا، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اس کے گناہ معاف ہیں، اس کے آگے کے گناہ سب جو گزرے ہیں سب گناہ معاف ہیں اس کے، اگر ایسے وضو نہیں کرے گا۔ اللہ اکبر، فضیلت سے محروم، عمل ہو رہا ہے، پانی یہاں بھی خرچ ہو رہا ہے، یہاں بھی جو ہے ہاتھ ہلائے جا رہے ہیں، پیر ہلائے جا رہے ہیں، سب کچھ ادھر بھی ہو رہا ہے، طریقہ نہیں ہے۔ اللہ اکبر، یہی ہے عبادت کے قبول ہونے کے یہ 2 شرطیں ہیں، اخلاص، سنت رسول۔ سنت رسول چھوٹ گئی، تھوڑا بھی آگے پیچھے کر دیا، اجر سے محروم ہو گئے۔ وَكَانَتْ صَلَاتُهُ وَمَشْيُهُ إِلَى الْمَسْجِدِ نَافِلَةً، جس نے اس طرح وضو کیا اس کے سابقہ تمام گناہ بخش دیے جائیں گے، اور اس کی نماز اور اس کا مسجد کی طرف چلنا نفل یعنی اضافی ہوگا۔ مطلب کیا ہے؟ پھر نماز اگر پڑھتا ہے اس کا اجر الگ، نماز اگر الگ سے پڑھتا ہے تو اس کا اجر الگ، پھر مسجد کی طرف جو پیدل آتا ہے اس کا اجر الگ، قدم قدم پر جو درجات بڑھ رہے ہیں اور ہر قدم پر جو ہے گناہ معاف ہو رہے ہیں، یہ درجہ، یہ اجر الگ۔ آپ وضو کر لیے، نماز نہیں پڑھنی، آپ وضو کر لیے تب بھی آپ کے گناہ جڑ رہے ہیں۔ بس انشاءاللہ آج ہم یہاں پر بات روکیں گے، کل انشاءاللہ اور فضائل ہیں وضو کے، ہمیں جاننا ضروری ہے، وقت بھی ہمارا جو مختصر ہے وہ وقت ختم ہو رہا ہے، تو ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ رب العزت ہم تمام کو وضو کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔